اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 سے ایک دعا جو ہے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دعا ہے جی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا ہم عام طور پر جب تمام دعائیں مانگ لیتے ہیں تو اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو اس دعا کو ہم دو حصوں کے تحت گرامیٹیکلی انالائز کریں گے جی۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا تقبل منا اور دوسرا ہوگا انک انت السمیع العلیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے ربنا تقبل منا، اس کے بھی ہم دو حصے بنائیں گے، ایک حصہ ہوگا ہمارا ربنا اور دوسرا ہوگا تقبل منا۔ تو ربنا والے حصے کو ہم انالائز کریں تو ربنا یہ دو لفظ ہیں جی، ایک ہے ربا اور ایک ہے نا۔ رب اسم ہے، نا بھی اسم ہے لیکن اسم ضمیر ہے، تو ربنا دو اسم ہیں جی، اور دونوں اسم مل کر ایک مرکب ناقص بنا رہے ہیں جو مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسم کے ساتھ جب ضمیر آ جاتی ہے تو پکا مرکب اضافی بنتا ہے۔ اب یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے یعنی اٹیچڈ ہے، اور متصل ضمیر جو ہے وہ یا تو مرفوع ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے یا مجرور ہوتی ہے۔ وہ متصل ضمیر جو مرفوع ہوتی ہے وہ تو استعمال ہوتی ہے جی فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردانوں میں۔ جو ضمیر منصوب ہوتی ہے متصل، وہ استعمال ہوتی ہے انا اور اس کی فیملی کے ساتھ اور فعل کے بعد بطور مفعول، اور جو ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے وہ دو جگہ استعمال ہوتی ہے، اسم کے ساتھ اور حروف جارہ کے ساتھ۔ تو اب کنفرم ہو گیا ہوگا کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے اس لیے کہ یہ اسم کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، اور ضمیر مجرور متصل جب اسم کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو پکا مرکب اضافی بنتا ہے۔ یہ اب دوسرے اینگل سے ہم نے مرکب اضافی کو سمجھ لیا۔ ضمیر جمع متکلم کی ہے، اور اس سے پہلے جو رب اسم ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا تھا کہ دعا کے مقام میں جہاں بھی ربنا آئے گا دعا کے مقام پہ، تو وہاں پر ہم حرف ندا یا کو محذوف مانیں گے۔ یا حرف ندا یہاں پر محذوف ہے، اور حرف ندا حذف کہاں کہاں ہو سکتا ہے یہ ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا ہوا ہے کہ حرف ندا کو ہم حذف کر سکتے ہیں اس مقام پر جہاں پر منادہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر منادہ معرفہ ہے، لہٰذا حرف ندا کو ہم حذف کر سکتے ہیں، تو یہاں پر حرف ندا حذف ہوا ہے۔ تو گویا مکمل کنسٹرکشن یوں تھی یا ربنا۔ اب قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو یا حرف ندا کے بعد مرکب اضافی ملے تو جو ترکیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ میں آپ کے سامنے پکچر میں دکھا رہا ہوں، تو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ یا جو ہے وہ حرف ندا ہوگا اور یہاں پر وہ محذوف ہے۔ کئی جگہ پر آپ کو مرکب اضافی کے ساتھ وہ لکھا ہوا بھی ملے گا، یعنی لازماً نہیں ہے کہ اسے حذف کیا جاتا ہے۔ جب بھی منادہ معرفہ ہوتا ہے تو لازماً نہیں ہے کہ اسے حذف کیا جائے، یعنی اس کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ تو مرکب اضافی کے ساتھ جب بھی یا استعمال ہوگا حرف ندا، تو آپ نے جو ترکیب کرنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوگا۔ یہ ادعو فعل کیا ہے؟ یہ دال عین واو حروف مادہ سے باب نصر ینصر میں استعمال کرتے ہوئے دعوا یدعو اور پھر ناقص کے قواعد اپلائی کر کے دعا یدعو بنے گا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بلانا یا پکارنا، اور پھر ادعو جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع کا۔ تو گویا ادعو فعل جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، اور یہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہوگا آگے کوئی بھی، جیسے یہاں پر ربنا ہے تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ منادہ بنے گا، اور منادہ جو ہے یہ مفعول بھی بنے گا ادعو فعل کے لیے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو گویا ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گا، اور اس کے بعد آگے جو جملہ آ رہا ہوگا اس کو جواب ندا بنایا جائے گا۔ تو یہ ترکیب آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ ربنا ہم نے مکمل کر لیا، تو حرف ندا محذوف ہے، ربنا منادہ آ گیا، اور یہ ندا والا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب جو جواب الندا یا مقصود بالندا ہے وہ ہے تقبل منا۔ تو تقبل منا اس کو اب میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ اس میں پہلا لفظ ہے جی تقبل۔ تقبل یہ فعل ہے، فعل امر ہے، قاف با لام حروف مادہ ہیں،
باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے۔ قاف با لام حروف مادہ کو میں باب تفاعل میں رکھوں گا تو ماضی بنے گا میرا تقبلا اور مضارع بنے گا یتقبلو، اور مصدر ہوگا اس کا تقبل۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں جب ہم اس لفظ کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ انفارمیشن ملے گی کہ تقبلا یتقبلو تقبلاً اس طرح قبول کرنا جس میں معاوضہ دینا شامل ہو، یہ معنی ملیں گے ہمیں۔ اور نیچے ہی ہمیں لکھا ہوا مل جائے گا تقبل کہ فعل امر ہے، تو قبول کر، اور آیت کا ریفرنس بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 ہی ہے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول کر ہم سے۔ تو بہرحال تقبل یہ فعل امر ہے، اور جب بھی فعل امر آتا ہے فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے اور ضمیر مرفوع ہوتی ہے۔ تو انتا کی ضمیر جو ہے یہاں پر ضمیر ہم مانیں گے مستتر یعنی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی، ترجمہ ہوگا تو قبول کر، اور آگے ہے من جو کہ حرف جر ہے، اور اس کے ساتھ ہے نا جو کہ ضمیر ہے، اور حرف جر کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ تو من نا دو نون تھے، دونوں نونوں کو ہم نے مرج کر دیا اور لفظ ہمارا بن گیا اکٹھا منا، جو کہ ایک مرکب جاری کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور مرکب جاری ہم جانتے ہیں یہ متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ تو تقبل فعل با فاعل، منا جار مجرور متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب ندا یا مقصود بن ندا بن گیا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس دعا کا وہ ہے انک انت السمیع العلیم۔ اب الفاظ میں بات کریں گے پہلے، تو انا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل، جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منصوب کرتا ہے، خبر کو مرفوع کرتا ہے، اور جب یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو اب انا کا اسم اور خبر کو انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو انا کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ اس کے بعد انتا ہے، یہ بھی ضمیر ہے اور یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے واحد مذکر حاضر کی۔ اس کے بعد السمیع اسم ہے، العلیم اسم ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں اور دونوں مرفوع ہیں۔ اب اس حصے کو ہم کس طرح سے انالائز کریں گے، میں سمپل آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ ایک جملہ ہے ہمارے پاس، انتا سمیع علیم۔ انتا مبتدا ہے کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن کر ہی آتی ہے، سمیع خبر ہے کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے، اور علیم یہ بھی خبر ہے، ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں آ سکتی ہیں۔ تو انتا مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب میں نے خبر کو کیا کیا، خبر کو میں نے معرفہ بنا دیا، وہ بن گیا جی السمیع العلیم۔ اب خبر جب معرفہ بنی تو گویا جملے میں ایک حصر پیدا ہو گیا، یعنی انتا سمیع علیم کا مطلب تھا تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جب میں نے کہا انت السمیع العلیم تو ترجمہ بن گیا تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی یہ حصر پیدا ہو گیا۔ اب یہ جو جملہ ہے انت السمیع العلیم، جس میں انت مبتدا، السمیع خبر اول، العلیم خبر ثانی، اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ ایک اور جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پر رکھ رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ جملہ جو ہے یہ خبر کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں جو خبر ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ خبر یا تو مفرد ہوتی ہے، مفرد سے مراد کیا ہے، اکیلا لفظ۔ خبر جو ہے وہ جار مجرور بھی ہو سکتی ہے، اور جار مجرور خبر کب ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں، جب اصل خبر محذوف ہوتی ہے۔ اور خبر کی تیسری صورت جو ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں آنے کی وہ ہوتی ہے جملہ، یعنی جملہ بھی خبر کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اب وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو اس جملہ فعلیہ کا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جو جملہ ہے جملہ اسمیہ، اس کو میں ایک جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پر رکھ رہا ہوں، یعنی انت السمیع العلیم یہ جملہ اسمیہ، اس کو میں ایک جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پر رکھ رہا ہوں۔ تو اب جو اس خبر کے لیے میں مبتدا لاؤں گا وہ میں لا رہا ہوں انتا، یعنی انتا انت السمیع العلیم، انتا مبتدا اور انت السمیع العلیم جملہ اسمیہ خبر۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ساری چیزیں کر رہا ہوں۔ اب جب یہ جملہ اسمیہ جس میں خبر ایک جملہ اسمیہ ہے، اب اس پورے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے جب میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل استعمال کروں گا تو انا جب داخل ہوگا تو انا نے جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منصوب کرنا ہے، تو انتا کی جو منصوب شکل ہوگی وہ ضمیر منصوب متصل کا کی صورت میں آئے گی، اور میرا جملہ بن جائے گا جی انکا انت السمیع العلیم۔ تو یہ میں نے آسان طریقے سے آپ کو ترکیب سمجھائی ہے، یعنی انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، کاف جو ہے انا کا اسم ہے، آگے انت السمیع العلیم مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے
انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو یوں ترکیب، اس کی ترکیب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر منصوب متصل، انا کا اسم، انتا ضمیر فصل، یعنی ایک فصل کے لیے ضمیر لائی جاتی ہے، بس ضمیر فصل کہہ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آگے السمیع العلیم، انا کی دو خبریں، اور پھر انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ ترکیب جو میں نے پہلے کی ہے اس سے آپ کو بات 100% سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یوں ہماری دعا جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی السمیع العلیم ہے۔ اور السمیع اور العلیم کے معنی کیا ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو الحمدللہ جی، ایک چھوٹی سی دعا تھی ہماری، جو دعا اکثر ہم دعاؤں کے اختتام کے وقت پڑھتے ہیں، یعنی بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، اور ہماری آخری دعا جو ہے وہ انہی الفاظ کے ساتھ مکمل ہوتی ہے کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اور یہ دعا قرآن مجید میں ہم جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ تو ہمیں ہر کام جو ہے وہ اچھا کام کرتے ہوئے، اس کو مکمل کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب تو قبول فرما لے ہماری طرف سے، بے شک تو ہی السمیع ہے العلیم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔